السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، کچھ وقت پہلے ایک ترک افسانہ پڑھا تھا جو 5 زندگیوں پر پوری کہانی ہے، یعنی کہ باپ، ماں اور 3 بچے۔ وقت گزرتا گیا، ایک مرتبہ باپ بیمار ہوا، اتنا زیادہ بیمار ہوا کہ چارپائی پر لگ گیا۔ اس کے گھر کے سارے پیسے اس کے بیماری میں ختم ہو گئے، اس کے علاج میں ختم ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دن آیا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ 3 بچے، ایک ماں، بے بس، بے یارو مددگار۔ اب اس کے بعد 3 دن تک پڑوسیوں نے کھانا بھجوایا، رسمی اعتبار سے 3 دن تک کھانا آیا۔ چوتھے دن بچے بھوک کی تڑپ، بھوک کی شدت، بھوک کی پریشانیاں دیکھ کر کے باہر، دروازے کے باہر بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ آج کھانا آئے گا، کوئی کھانا لے کر آئے گا، کوئی نہ آیا۔ اس کے بعد پھر اندر چلے گئے، پھر باہر نکل کر کے آئے۔ اب دیکھا کہ گھر کے سامنے والے گھر میں دھواں اٹھ رہا ہے، تو بچے سمجھے کہ یہ کھانا میرے لیے بن رہا ہے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد کھانا نہ آیا، پھر اندر چلے گئے۔ کسی کی آہٹ سنی، باہر آ جاتے پھٹ سے۔ غرض یہ کہ پورا دن گزر گیا، بھوک کی شدت، بھوک کی تڑپ، کسی نے بھی خیال نہ کیا، کسی نے بھی ان کی پریشانی جا کر کے نہ دیکھی کہ کھانا کھایا یا نہیں کھایا۔ ماں سے دیکھا نہ گیا۔ ماں نے کچھ روٹیاں ڈھونڈ کر کے نکالی جو سوکھی پڑی ہوئی تھی، اس روٹی کے ذریعے بچوں کو بہلا کر کے، پھسلا کر کے سلا دیا۔ دوسرے دن پھر سے وہی بھوک کی شدت، بھوک کی تڑپ، پریشانیاں ستانے لگی۔ پھر اس کے بعد ماں نے گھر میں کچھ کباڑ اکٹھے کر کے، بیچ کر کے، راشن لا کر کے بچوں کو کھلایا پلایا۔ اس کے بعد تیسرے دن پھر اسی بھوک نے پریشان کر دیا۔ 3 بچے ہیں، 8 سال کے، 5 سال کے، 2 سال کے۔ ماں بھی پریشان، بچے بھی پریشان، بھوک سے پریشان۔ اس کے بعد ماں بچوں کی تڑپ کو نہ دیکھ کر کے ایک پرچون کی دکان پر جاتی ہے اور اس پرچون کی دکان پر جا کر کے راشن مانگتی ہے ادھار کے طور پر۔ تو اس دکاندار نے کہا کہ تمہارا شوہر مر چکا ہے اور تمہارا کوئی کمانے والا نہیں ہے، اور تم یہ ادھار کیسے ہمارا چکاؤ گے، کیسے اس کو واپس کرو گے؟ اور وہ 2-4 باتیں سنا کر کے اس کو واپس کر دیا۔ اب وہ عورت، ایک تو شوہر کا غم، بچے کے بھوک کی تڑپ، اس کی پریشانیاں اس کے اندر، اور پھر اس پرچون والی دکان نے اس کو 2-4 باتیں سنائی، وہ بالکل سی ٹوٹ چکی تھی۔ واپس آئی، بیمار ہو گئی، اور اس کے بعد اس کا 8 سالہ بیٹا بھوک سے تڑپ کر کے بخار میں مبتلا ہو گیا۔ اب اس کی ماں بھی اس کے ماتھے پر پٹی بھگو کر کے ڈال رہی ہے، اور اس کی چھوٹی بہن 5 سال کی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اپنے بھائی کا پیر دبا رہی ہے۔ اس کے بعد جو الفاظ اس کی بہن نے کہا وہ دل کو جھنجھوڑ دینے والے ہیں، بالکل دل کو ہلا دینے والی بات اس نے کہی ہے، بالکل تڑپ آ جانے والی بات اس نے کہی ہے کہ ماں، بھائی کب مرے گا؟ ماں بالکل سناٹے میں آ گئی کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو بیٹی نے کہا کہ ماں، بھائی مرے گا تبھی تو کھانا آئے گا، تبھی تو ہم لوگوں کو کھانا ملے گا۔ بتائیے، سوچئے ذرا کہ ایک بچی جس کے مرنے پر ہی اس کو معلوم ہے کوئی مرتا ہے تو کھانا آتا ہے، اس سے پہلے کھانا نہیں آتا۔ ہر ایک شخص اپنے پڑوسیوں کا خیال کرے، اپنے محلے والوں کا خیال کرے، ہر ایک غریب کا خیال کرے۔ یتیم بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، ہر ایک گاؤں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پریشان ہوتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، زکوٰۃ کا مہینہ ہے، اپنے مال کو پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ زکوٰۃ کو پوری طریقے سے نکالے، اور اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے اگر دنیا کے سارے لوگ، سارے مسلمان زکوٰۃ نکال کر کے غریبوں تک پہنچا دے، کوئی غریب نہیں رہے گا۔ لیکن بس پریشانی اس بات کی ہے کہ ہر ایک شخص زکوٰۃ اندازے سے نکال دیتا ہے اور کوئی نکالتا بھی نہیں ہے۔ اگر گن کر کے اور اس کو طریقے سے نکالا جائے تو 2.5% بہت زیادہ ہوتا ہے، اور غریبوں کے یہاں جو کہ ان کے بچے عید کے دن ان کے کپڑے نہیں ہوتے کہ نئے کپڑے پہن لیں، ان کے یہاں سوئیاں نہیں بنتی ہیں، ان کے یہاں اچھے پکوان نہیں بنتے ہیں، تو وہ ہمارے خرچے سے ان کے یہاں ان کی عید اچھے سے ہو جائے، ہمارے خرچے سے ان کے یہاں ان کے رمضان مبارک کا مہینہ اچھے سے گزر جائے۔ تو ہم لوگ فکر کریں اس بات کی کہ ہم ہر ایک غریب کو ڈھونڈ کر کے ان تک ہم اپنے پیسے پہنچائیں گے، اپنے جو بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے زکوٰۃ کو نکال کر کے، زکوٰۃ کے ذریعے، صدقے کے ذریعے اور فطروں کے ذریعے